کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ حملہ آوروں کی فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 4 سیکیورٹی گارڈز، 1 سب انسپیکٹر، 1 شہری شامل۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ پولیس اور رینجرز نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ حملے کے باوجود اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار معمول کے مطابق جاری رہا۔ ترجمان رینجرز کہتے ہیں تمام حملہ آور مارے جا چکے، صورتحال قابو میں ہے، کلیننس کا عمل جاری ہے، دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ برآمد کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی مذمت، کہتے ہیں سیکیورٹی اداروں نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور حملے کو ناکام بنایا۔ پوری قوم کو اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے۔ شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا گو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی مذمت۔ مراد علی شاہ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے کو ملکی سلامتی اور معیشت پر حملے کی مترادف قرار دے دیا۔ دوسری جانب گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کو سیکیورٹی فراہم کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ آئی جی سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں شرپسند عناصر کو کراچی کا امن ہضم نہیں ہوتا۔ سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کی مذموم کوششیں ناکام بنا دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پورے علاقے میں سرچ آپریشن کے احکامات دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی حکومت پر شدید تنقید، کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں غیر قانونی طریقے سے بڑھائی گئیں، عوام کو فائدہ دینے کی بجائے آئل کمپنیوں کو اربوں نوازا گیا۔ تحریک انصاف کے سیاستدان کس منہ سے اپنے حلقوں میں دوبارہ ووٹ مانگنے جائیں گے؟ تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر مواصلات مراد سعید کا قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو مناظرے کا چیلنج، کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں نورا کشتی کھیلتی ہیں لیکن اندر سے دونوں ایک ہیں۔ پاکستان نے کورونا سے نمٹنے کے لیے بہترین اقدامات کیے، دنیا نے تعریف کی، آج سب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عمران خان کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے، اپوزیشن سن لے۔ تحریک انصاف کے سب ٹائیگرز عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کبھی نظریے کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہا کہ سمجھ سے باہر ہے مراد سعید کو دیکھ کر اپوزیشن بھاگ کیوں جاتی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے مریض 2,06,000 سے زائد، مزید 49 مریضوں کا انتقال، اموات 4,167 ہو چکی۔ سندھ میں 1,269، پنجاب میں 1,681، خیبر پختونخوا میں 922، بلوچستان میں 127، گلگت بلتستان میں 24، آزاد کشمیر میں 28 اور اسلام آباد میں 127 مریض انتقال کر چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریض 1,24,000 سے بڑھ گئے، ہلاکتوں کی تعداد 5,04,000 ہو چکی۔ امریکہ میں 1,28,437، برازیل میں 57,658، برطانیہ میں 43,550، اٹلی میں 34,738، اسپین میں 28,343، میکسیکو میں 26,648، ترکی میں 5,097، ایران میں 10,508، افغانستان میں 721 اور سعودی عرب میں 1,551 اموات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں منفی سیاست کو پروان چڑھنے والی اپوزیشن کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو چکی۔ لیپ ٹاپ کے سامنے فوٹو سیشن کرنے والوں نے شعبہ صحت کا بیڑا غرق کیا۔ اپنے دور میں عملی اقدامات کرتے تو انہیں علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑتا۔ سابق دور میں ہسپتالوں اور دیہی و بنیادی مراکز صحت پر توجہ نہیں دی گئی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے آنے والی تمام مسافر پروازوں کی آمد پر عارضی پابندی عائد کر دی۔ جب تک پاکستان سے آنے والے مسافروں کے لیے کووڈ-19 کی لیبارٹری ٹیسٹنگ کا آغاز نہیں ہوتا، پروازوں پر پابندی رہے گی۔
گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 18 اگست کو ہوں گے۔ صدر مملکت عارف الوی نے شیڈول کی منظوری دے دی۔ قانون ساز اسمبلی اپنی آئینی مدت کی تکمیل کے بعد 4 روز قبل تحلیل کر دی گئی تھی۔ معاون خصوصی اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں احتیاطی تدابیر سے ہی کورونا کو شکست دی جا سکتی ہے۔ قوم نے خود کو صورتحال کے مطابق ڈھالا، ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے میں نمایاں بہتری دکھائی۔ 25,000 بھارتیوں کی مقبوضہ کشمیر کی شہریت۔ مودی اقدام پر پاکستان کا شدید احتجاج، جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی عالمی برادری کی مداخلت کی اپیل۔ مقبوضہ کشمیر میں 12 سالہ لڑکے کو ٹرک تلے کچل کر شہید کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی چیخ اٹھی، کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ واقعہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پاک فوج نے بھارت کا ایک اور جاسوس ڈرون مار گرایا۔ کوائڈ کاپٹر ایل او سی کے تتاپانی سیکٹر میں 850 میٹر اندر گھس آیا تھا۔ رواں سال گرائے جانے والے کوائڈ کاپٹر کی تعداد 9 ہو گئی۔ چین نے ایک بار پھر بھارتی کاغذی شیروں کو دھول چٹا دی۔ لداخ میں پیش قدمی، مزید 3 علاقوں پر قبضہ۔ جھڑپ میں 2 بھارتی فوجی مارے گئے۔ چینی فوج کی جنگی مشقیں۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں تیز آندھی اور موسلادھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی کی شدت میں کمی، بارش کے بعد 45 سے زائد فیڈر ٹرپ، بجلی کی فراہمی معطل۔